علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا پاپی مجرم شخص تھا، یعنی اس نے 99 قتل کیے تھے، بے قصور ناحق لوگوں کو مارا تھا۔ آج ہمارے علاقے میں کوئی اگر ایک قتل کر دے بے قصور تو لوگ اس سے ڈرنے لگتے ہیں، بہت بڑا بدماش مانتے ہیں اس کو، بہت بڑا دادا مانتے ہیں۔ سوچو ذرا وہ کتنا بڑا داداؤں کا دادا ہوگا جس نے 99 قتل کیے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب وہ آدمی 99 قتل کر چکا تھا تو ایک دن اس کو توبہ کی توفیق ہوئی، ایک دن اس نے توبہ کا ارادہ کیا اور اس کا دل خوف الہی سے کانپنے لگا اور وہ اپنے گھر سے نکل گیا۔ ایک مولوی صاحب کے پاس آیا، پوچھنے لگا، مولوی صاحب میں نے 99 قتل کیے ہیں، میں بہت بڑا قاتل ہوں، بہت بڑا ظالم ہوں، میں نے 99 قتل کیے ہیں، اب آپ مجھے یہ بتائیں کیا مجھ جیسا قاتل، کیا میں توبہ کروں، کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے گا، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا؟ یہ ہے نیم ملا خطرہ ایمان۔ آدھے عالم تھے، آدھے پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تو کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا پاپی ہے، تو نے 99 قتل کیے اور پھر تو کہتا ہے کہ معاف کر دیا جاؤں گا؟ تو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا، تجھ سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوگا زمین پر، تجھ سے بڑا کوئی پاپی نہیں ہوگا۔ تو نے 99 قتل کیے اور اب تو توبہ اب کر رہا ہے، معاف نہیں کیا جائے گا؟ تو اس انسان کو غصہ آ گیا کہ ارے میں نے 99 قتل کیے، میں توبہ کی توفیق ہوئی، توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، معافی نہیں کیا جاؤں گا تو لاؤ 100 پورا کر دوں۔ اس نے جو اس کی تلوار لٹکی ہوئی تھی، اس کے پاس نگاری تلوار، اس کو بھی قتل کر دیا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ پورے 100 کی گنتی پوری ہو گئی، 100 کا عدد پورا ہو گیا، گھر چلا گیا واپس۔ دن پھر اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی حاصل ہوئی اور اس کا دل خوف الہی سے کانپنے لگا۔ پھر اس نے سوچا کہ چلو پھر معلوم کرتے ہیں، فتویٰ معلوم کرتے ہیں کہ میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، کیا میں معاف کر دیا جاؤں گا؟ کیا میرے گناہوں کو بخش دیا جائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا؟ اب اس دن وہ کسی ایک ایسے عالم کے پاس گیا جو کہ مکمل عالم دین تھے اور اللہ کے ولی کامل تھے۔ ان کے پاس جانے کے بعد اس نے اپنی فریاد سنائی کہ میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، 100 لوگوں کو مارا ہے، میں بہت بڑا ظالم ہوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں، مجھے یہ بتائیں کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا میں بخش دیا جاؤں گا؟ کیا میں معاف کر دیا جاؤں گا؟ اس ولی کامل نے، ان عالم دین نے کہا کہ واقعی تو بہت بڑا ظالم ہے، واقعی تو بہت بڑا پاپی ہے، ہو سکتا ہے کہ تجھ سے بڑا پاپی، تجھ سے بڑا ظالم اس زمین پر نہ ہو، لیکن تو لوٹ آیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو لوٹ آیا ہے اس پروردگار کی طرف جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، جو اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے ارے میرے بندے آ تو صحیح، توبہ قبول فرمانے والا میں ہوں، میں تیری توبہ قبول فرماؤں گا۔ اب تو نے 100 قتل کیے تو ہیں، لیکن تو اللہ کی بارگاہ میں واپس آ گیا ہے اور تو توبہ کرنا چاہتا ہے، تو سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دے گا۔ جب اس نے اتنی بات سنی تو خوشی میں جھوم اٹھا، خوشی میں مچل اٹھا کہ آج مجھے انہوں نے صحیح بات بتائی ہے، کہ اب کیا کروں میں؟ اس ولی کامل نے، ان عالم دین نے اس سے کہا کہ جا تو بیت المقدس کی طرف چلا جا، بیت المقدس کی طرف چلا جا، ادھر بہت اللہ کے ولی رہتے ہیں، تو سچے دل سے توبہ کر لے اور ان اللہ والوں کی بستیوں میں چلا جا، وہاں رہ، وہاں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ، اچھی صحبت ملے گی، اللہ تجھے معاف فرما دے گا۔ اب وہ نکل گیا، اس عالم دین کے گھر سے نکلا اور ان اللہ والوں کی بستیوں کی طرف چل دیا، بیت المقدس کی طرف چل دیا۔ چلتے چلتے اسے راستے میں موت آ گئی۔ اب جہنم کے بھی فرشتے آ گئے اور جنت کے بھی فرشتے آ گئے۔ اب جہنم والے کہتے تھے میں اس کو لے جاؤں گا، جنت والے کہتے تھے نہیں میں اس کو لے جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جہاں سے یہ چلا تھا اور جہاں کی طرف چلا تھا دونوں زمینوں کو ناپ لیا جائے، دونوں زمینوں کو ناپ لو۔ فرشتوں نے دونوں زمینیں ناپی، جدھر جا رہا تھا وہ بھی ناپی، جدھر سے چلا تھا وہ بھی ناپی۔ فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ جدھر یہ جا رہا تھا اس بستی کے قریب ہے، اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے، اور جدھر سے چلا تھا وہ زمین تھوڑا فاصلے پر ہے، تھوڑا دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اس کو اپنے عفو و کرم سے معاف فرما کر جنتی فرشتوں کے